بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے چھٹے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غلط بات کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ اگر کوئی مظلوم شخص اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے تو اسے ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اس طرز عمل کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، یا دوسرے ترجمے کے مطابق اللہ کے بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ حق سے انکاری ہیں، جبکہ مومنوں کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بیک وقت مانتے ہیں اور اللہ کے تمام رسولوں کو مانتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودی سیدہ مریم علیہ السلام کی کردار کشی کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ پارسا اور پاک دامن خاتون تھی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہودی اپنی دانست میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر چکے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً شہید نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی سمت اٹھا لیا۔ اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے سود کھانے سے روکا تھا لیکن وہ اس غلط کام میں مسلسل ملبوس رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر دیا تھا، لیکن اہل کتاب کے پختہ علم والے جو قرآن مجید اور سابقہ الہامی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آخرت پر ایمان لے آتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنی دلیل اور واضح روشنی قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل فرمائے گا اور اس کو صراط مستقیم پر چلائے گا۔ سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ ہے، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے وعدے پورے کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ انہیں کامیابی اور بھلائی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے مگر گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام احمد نے حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، آپ لوگ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید بنا لیتے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس پر یہودی نے مذکورہ بالا آیت کا ذکر کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مومنہ عورتوں کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے بھی نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ سورہ بقرہ اور سورہ ممتحنہ کے مطابق مسلمان عورت کو صرف مسلمان مردوں سے ہی شادی کرنی چاہیے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس قول کو رد کیا ہے کہ وہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یعنی رب یا رب کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ مریم علیہ السلام اور زمین پر جو کوئی بھی موجود ہے ان کو فنا کی گھاٹ اتار دے تو اللہ تعالیٰ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر جو انعامات کیے ہیں ان کو یاد کرو۔ تم یہ انبیاء کرام کو مبعوث کیے گئے اور تم کو بادشاہت عطا کی گئی اور تم کو وہ کچھ عطا کیا گیا جو کائنات میں کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ اللہ کے احسانات کا احساس دلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اے میری قوم، تم لوگ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، اگر تم لوگ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب آؤ گے۔ اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس حوصلہ افزا بات کو سن کر بھی وہ بزدل بنے رہے اور کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک وہ لوگ وہاں رہیں گے ہم لوگ کبھی وہاں نہیں جائیں گے اور تم اور تمہارے رب جاؤ اور جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سارے منظر کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر کوئی اختیار حاصل نہیں، بس تو ہمارے اور نافرمانوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ منزل سے بھٹک گئے اور 40 برس تک در بدر کے ٹھوکریں کھاتے رہے۔ آج ہمیں بھی اپنے حالات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ہماری محرومیوں اور زوال کی وجہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹنا تو نہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے اختلاف کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی کی قربانی کو قبول کر لیا جبکہ دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے حسد کا شکار ہو کر اپنے بھائی کو بلا وجہ شہید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے واقعے کو بیان فرما کر انسان کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایک انسان کا ناحق قتل کرتا ہے وہ ایک انسان کا قتل نہیں کرتا، پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے، اور جو ایک زندہ کو اس کی جان بچاتا ہے وہ ایک زندہ کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو زندہ کرتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر فساد پھیلانے والے کے لیے سخت سزا کو تجویز کیا ہے کہ ان کو پھانسی دے دینی چاہیے یا ان کو قتل کر دینا چاہیے یا ان کے ہاتھوں اور پیروں کو مخالف اطراف سے کاٹ دینا چاہیے یا ان کے جلا وطن کر دینا چاہیے۔ یہ دنیا میں ان کے کیے کی سزا ہے اور آخرت کا عذاب تو انتہائی دردناک ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بابت آتا ہے کہ عقل اور ارینہ قبیلہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آئے، انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ تھے بھیج دیا، چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہکا کر لے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑا دیے جو انہیں اونٹ سمیت پکڑ لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر مخالف جانب سے کٹوا کر ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا دی، کیونکہ انہوں نے بھی چرواہے کے ساتھ یہی کیا تھا۔ پھر انہیں دھوپ میں پھینک دیا گیا حتیٰ کہ وہ وہیں مر گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دوستی کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ جو ان سے دلی دوستی رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی تلقین کی ہے کہ اللہ کے نازل کردہ پیغامات کو پھیلائے، آپ کے دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ذات باری تعالیٰ کے بارے میں منفی اقوال کو بھی پیش کیا ہے کہ معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ تنگ ہے۔ اللہ نے کہا ان کے اپنے ہاتھ تنگ ہے اور ان پر لعنت ہو اپنے اس قول کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ہاتھ کھلے ہیں اور وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جناب داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی، اس لیے کہ وہ برائی کے کاموں سے روکنے کے بجائے خود اس میں ملبوس ہو چکے تھے اور ان کا یہ کام انتہائی برا تھا۔ ہم مسلمانوں کی بھی برائی کے کام سے روکنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔